خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف رسانہ کا اسلام پہنچے۔ سویڈن کی حکومت نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں وہ تمام تر تفصیلات بتائی ہیں کہ مستقبل میں سویڈن میں وہ لوگ جن کو سویڈش زبان نہیں آتی اور وہ اس کے لیے ترجمان کی سہولت حاصل کرتے ہیں، تو کیا اس ترجمان کی سہولت کی جو فیس ہے وہ حکومت کی بجائے وہ شخص ادا کرے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے تمام تر جو ہے وہ تفصیلات حکومت نے جو ہے وہ جاری کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، آپ نے ایک ولاگ میں دیکھا ہوگا، لیکن اب حکومت نے ایک پریس ریلیز کی صورت میں وہ تمام تر تفصیلات رکھی ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ سویڈن میں آتے ہیں ان کو اس معاشرے میں انٹیگریٹ ہونا چاہیے، ان کو سویڈش زبان آنی چاہیے، ان کو زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ دوسروں پہ جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ترجمان لیں اور ترجمان کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کریں۔ تو اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے انٹیگریٹ ہوں، وہ سویڈش زبان سیکھیں، اور اگر وہ سویڈش زبان زیادہ مدت تک نہیں سیکھتے تو جب وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، مثلا ہاسپٹل جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یا کسی ادارے کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں، نیشنل انشورنس ایجنسی فار شکن کاسا جاتے ہیں، تو کیا وہاں پہ ان کو فیس دینی چاہیے؟ تو ایک تو اس میں سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں پہ لوگوں سے فیس لینی چاہیے اور کہاں نہیں لینی چاہیے۔ یہ کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی، حکومت نے ان سے پوچھا ہے۔ دوسرا یہ پوچھا ہے کہ یہ جو فیس ہے یہ کتنی ہونی چاہیے، ایک گھنٹے کے حساب سے کتنی فیس جو ہے وہ شخص جو ہے وہ ادا کرے، ایک تو وہ کمیٹی یہ بھی بتائے گی۔ تیسرا کمیٹی نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس ڈیٹ سے، کس تاریخ سے یہ قانون نافذ کیا جائے، تاکہ اس تاریخ کے بعد جتنے لوگ بھی جن کو سویڈش نہیں آتی اگر وہ جائیں تو اس قانون کے تحت ان کو فیس ادا کرنا پڑے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ دیکھیں گے کن چیزوں کو جو ہے وہ استثناء دیا جائے، ایگزمپٹ کیا جائے۔ پھر اس میں یہ بھی وہ جائزہ لیں گے کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں جو ہے وہ ایز اے ترجمان کے طور پہ، تو کمیٹی یہ بھی جائزہ لے گی کہ کن صورتوں میں رشتہ داروں کو اجازت ہونی چاہیے اور کن صورتوں میں رشتہ داروں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بعد میں جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی رشتہ دار کو لے کے جاتا ہے بعض وقت اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ کہاں پہ اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ پھر کمیٹی یہ بھی دیکھے گی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو سویڈش بہت اچھی آتی ہے، ماں باپ کو نہیں آتی، تو ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں ایسے ترجمان کے طور پہ۔ تو کمیٹی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس چیز کا جائزہ لے کہ کیا بچوں کو لے کے جانا ٹھیک ہے، کیا اس سے بچوں کی ذہنی جو صحت ہے اس پہ برا اثر تو نہیں پڑتا، بچے کی صلاحیتوں پہ اثر تو نہیں پڑتا، اس کی باقی جو سرگرمی یا تعلیم یا دیگر چیزیں۔ تو کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ وہ اس چیز کا بھی جائزہ لے اور وہ حکومت کو بتائے کہ بچوں اور رشتہ داروں کو کس حد تک جو ہے وہ لوگ ترجمان کے طور پہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے لیسی تھام کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے، وہ اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان تمام جو سوال ہیں یا یہ جو تمام حکومت کی تجاویز ہیں اس پہ وہ ایک پوری رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو دے، تاکہ اس کی روشنی میں پھر یہاں پہ جو ہے وہ قانون سازی کی جا سکے، اور جو لوگ یہاں پہ زیادہ عرصہ رہنے کے باوجود جو ہے وہ لینگویج نہیں سیکھ سکتے تو کیا ان پہ فیس نافذ کی جا سکے یا نہ کی جائے۔ کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ اس میں اگر زیادہ عرصہ تک لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اور اگر وہاں کی زبان نہیں آتی تو پھر ان کو فی دینا پڑتی ہے، اور بعض ملکوں میں یہ ہے کہ ہیلتھ کے شعبے کو فری کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے، ڈاکٹرز ہیں اور ہیلتھ سے متعلقہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں جو ہے وہ فیس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو لوگ ترجمان کو لے کے نہیں آئیں گے، صحیح طرح سے وہ بات نہیں سن سکیں گے، جس سے صحت کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو ممکن ہے صحت کے شعبے کو یا سکولز کے شعبے کو شاید وہ اس سے نکال دیں۔ بہرحال یہ جو لیسی تھام کو کہا گیا ہے وہ تمام رپورٹ مرتب کر کے 31 مارچ 2026 یعنی اگلے سال 31 مارچ تک وہ حکومت کو یہ رپورٹ دیں گے۔ ان کے پاس تقریباً جو ہے وہ 13 ماہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب حکومت کے پاس وہ رپورٹ آئے گی تو پھر ظاہر اس پہ قانون سازی کر کے وہ یہ چیز کی جائے گی۔ تو اس میں اگر بہت بھی جلد یہ قانون نافذ ہو تو ابھی اس میں سال ڈیڑھ کا عرصہ تو لگے گا ہی۔ بہرحال یہ اپڈیٹ سے ان لوگوں کے لیے جو اس حوالے سے تفصیلات جاننا چاہ رہے تھے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ مستقبل میں سویڈش زبان کے ترجمانوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔